المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کچھ تھوڑا آگے بھی آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو جائے. اس طرف ماشاءاللہ جگہ ہے، ادھر بھی آگے آ جائیں. جو بھی بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، کیونکہ اب مختصر بیان ہوگا، پھر مانگنے کی راتیں ہیں، دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کیسے کیسے فضائل اور کیسی کیسی برکتیں درود پاک کے حوالے سے سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے اور نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر حقوق لکھے. نبی پاک کے اس امت پر جو حق ہے، یعنی بینگ امتی، ہم پر ہمارے آقا کے جو حقوق ہیں وہ 8 حقوق لکھے ہیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان حقوق پر بھی بیان ہوگا، اور ویسے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے ایک امتی پر نبی پاک کے کیا حقوق ہیں. اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی پر یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتا رہے. ان کی ذات پر درود پڑھنا یہ ہم پر ڈیوٹی ہے، گویا یوں سمجھ لیں. اب اس کی امپورٹنس، اس کی کتنی اہمیت ہے، ایک حدیث پاک، اور وہ حدیث پاک ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی حضور ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رات کے وقت میں کچھ سلائی کر رہی تھی گھر میں بیٹھ کر، اور سلائی کرتے کرتے میری سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا. اتنی ساری لائٹیں جل رہی ہیں، اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں سوئی گر جائے تو کوائٹ ڈیفیکلٹ، مشکل ہے کہ اس روشنی میں بھی ہم سوئی کو تلاش کر لیں. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کافی ہو چکی تھی اور چراغ بھی گل ہو گیا. اندھیری رات میں اندھیرے میں سوئی ڈھونڈنا اٹس کوائٹ امپاسبل. مگر کہتی ہیں اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک کے داخل ہوتے ہی نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ میرا پورا کمرہ جو ہے بقعہ نور بن گیا. اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی گمشدہ سوئی جو ہے، گمشدہ سوئی اس نور کے روشنی میں تلاش کر لی. یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے. یہاں ایک بہت خوبصورت عقیدے والی بات بھی سمجھ آ رہی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ خوبصورت ہیں، بڑے پیارے پیارے چہرے ہیں، اور بعض اوقات ہم کسی مذہبی شخص کو، خوبصورت شخصیت کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنا نور ہے اس کے چہرے پر. ایک نارمل سی بات ہے. کسی کا چہرہ خوبصورت ہونا یہ اور بات ہے، لیکن چہرے سے اتنا نور نکلنا کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جانا یہ اور بات ہے. اور یہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں. تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر کہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے ثابت ہے.